السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بات کا مقصود یہ ہے کہ یہ بندہ اعلانیہ شرکیہ کلمات کہتا شرک کا دائی۔ آپ دیکھیں اس کی ایک ویڈیو آئی، اس نے کہا وہ ابھی بک بک کر دے رہے اللہ سوا جی کوئی کچھ کر نہیں سکتا جی، اے لوگوں کو تعلیم دین دے ہو۔ اب آپ غور کریں ذرا کہ اللہ تعالیٰ کے سے استعانت کا جو مسئلہ ہے اس میں وہ مذاق اڑا رہا ہے۔ تو جو شخص شرکیہ عقائد کا حامل ہو، مر جائے اسی حال میں، اس کا رجوع اور توبہ بھی ثابت نہ ہو، تو ایسے شخص کا جنازہ پڑھنا اور اس کی دعا کرنا بالکل حرام ہے۔ ما کان للنبی والذین آمنوا یستغفروا للمشرکین، نبی اور ایمان والوں کے لیے تو جائز ہی نہیں ہے کہ شرک کرنے والے لوگوں کے لیے بخشش کی دعا مانگے۔ ولو کانوا اولی قربا، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، اس کے بعد جب یہ بات کھل کر واضح ہو جائے گی یہ لوگ جہنم والے ہیں، تو کسی کا کھل کر واضح ہونا وہ اس کی موت کے اوپر ہے۔ تو اگر اس نے کفری اور شرکیہ عقائد سے توبہ ہی نہیں کی، تا دم آخری وہ اپنے شرکیہ عقیدے کے اوپر ڈٹا ہوا تھا، تو اس کے لیے پھر بخشش کی دعا کیسے مانگی جا سکتی ہے؟ تو ہمارے اہل حدیث چند جملے دیکھ کر کوئی ختم نبوت کے بارے میں کہہ دیے کوئی حب رسول کے حوالے سے، تو سمجھ لیتے ہیں شاید کوئی بڑا مجاہد ختم نبوت ہے۔ خاک مجاہد ختم نبوت ہے، ختم نبوت کے چور دروازے ان لوگوں نے کھولے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت کا دعویٰ تو ہوتا ہے، تو جس وقت رسول پاک کی سنت اور حدیث کی بات آتی ہے، ان لوگوں کا قبلہ کعبہ ہی چینج ہو جاتا ہے، اس وقت انہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دکھائی نہیں دیتے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خالی نام کی محبت تو کام نہیں نہ دیتی۔ جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس کی اطاعت اور اتباع اور اس کو کامل اور اکمل نمونہ سمجھنا اور عملاً اس پر چلنا، یہ رسول کو ماننا ہے۔ تو یہ لوگ تو شرک، کفر، شرک، بدعات، خرافات کرنے والے لوگ ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا جب تک سچی توبہ ثابت نہ ہو، جنازہ بالکل پڑھنا جائز نہیں۔ میں تو بالکل حرام سمجھتا ہوں اس کام کو۔ توحید کے اوپر جب فوت ہوتا ہے جنازہ اس کا پڑھا جاتا ہے۔